السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے ہم نے دجال کا واقعہ سنا، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کے بارے میں سیکھیں گے، جانیں گے۔ بہت ساری واقعات ہیں جو یوٹیوب پہ اور بھی جگہوں پہ یاجوج ماجوج کے تعلق سے ہیں، ان میں کوئی صحیح روایات بھی ہیں اور کچھ من گھڑت بھی روایات ہیں۔ میں نے ابھی جو معلومات حاصل کی ہے وہ صحیح احادیث کی روشنی میں اور قرآن کریم میں سورہ کہف میں جو یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے سورہ انبیاء میں ان کا تذکرہ ہے، تو ان کو میں نے احسن البیان اور اسی طرح سے ابن کثیر وغیرہ کی تفسیر میں دیکھی ہے اور احادیث دیکھی ہے۔ اسی طرح سے احکام و مسائل خواتین کا انسائکلوپیڈیا میرے پاس موجود ہے، جس میں حرمین شریفین کے علماء کرام جو ہیں، کبار علماء کرام، ان کے فتاوی موجود ہیں، تو ان کی روشنی میں آپ کے سامنے میں بتانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں جو ابن کثیر کے اندر ذکر ہے وہ یہ کہ یاجوج ماجوج یہ نوح علیہ السلام کی اولاد یافث کی نسل میں سے ہیں، ان کی نسل ہیں، اور یہ انسان ہیں اور موجود ہیں ابھی۔ پہلے ہم قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد سمجھتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 93 سے 98 تک ان کا ذکر ہے، تو آئیے پہلے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں، پھر مزید اس کے سلسلے میں اور باتیں سمجھیں گے۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ ذوالقرنین جب دو سدین، دو پہاڑوں کے بیچ میں پہنچا، وجد من دونہما قوما، تو ان دونوں کی اس طرف اس نے ایک ایسی قوم پائی، لا یکادون یفقہون قولا، جو بات سمجھنے کے قریب نہیں تھی، یعنی جس کی لینگویج، جس کی زبان مختلف تھی، دوسری زبان تھی، لیکن ان لوگوں کی آپس میں باتیں ہوئیں، اور یہ باتیں کیسے ہوئی، انہوں نے کیسے سمجھا، یا تو اشارے سے بات ہوئی یا پھر کوئی مترجم تھا، کوئی ٹرانسلیٹر تھا، جنہوں نے ان کی باتیں کی۔ ضروری سی بات ہے وہ بادشاہ تھے اور وہ ایسے لوگ کو لے کر گئے ہوں گے، یا وہ ایسے بادشاہ تھے جو جاہ و حشم والے تھے، جنہوں نے ملک در ملک فتح کیا، تو ان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ مختلف زبانیں جانتے تھے، تو اس طرح سے ان میں باتوں کا تبادلہ ہوا، انہوں نے آپس میں باتیں کی۔ قالوا یا ذا القرنین یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا، یا ذا القرنین یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج ماجوج جو ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بادشاہ ہے اس کے پاس اتنا لشکر ہے، تو ان کو یہ امید ہوئی کہ شاید یہ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ دونوں طرف کیا تھا؟ پہاڑ تھا، اور پہاڑ کافی بلند اور اونچا تھا، پہاڑ کو عبور کر کے ان پہ حملہ کرنا ممکن نہیں تھا قوم پہ، لیکن دو پہاڑوں کے بیچ میں کیا تھی؟ کھائی تھی، گھاٹی تھی، جگہ خالی تھی، جہاں سے وہ حملہ کرتے تھے، اٹیک کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، انہوں نے کہا کیا ہم آپ کو خراج دیں، کچھ معاوضہ دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان سد، دیوار بنا دیں، کوئی پردہ بنا دیں، ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ تو قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما، انہوں نے کیا کہا؟ ما مکننی فیہ ربی خیر، کہ میرے رب نے مجھے جو عطا کیا ہے، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہے، بہت بہتر ہے، ہاں تم میری مدد کر سکتے ہو۔ کس طرح سے؟ فَعِینُونِ بِقُوَّةٍ، طاقت کے ذریعہ تم میری مدد کر سکتے ہو، قوت فراہم کر کے۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، اس کے ذریعے میں تمہارے اور ان کے درمیان
ردم حجاب بنا دیتا ہوں، پردہ بنا دیتا ہوں. یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے معاوضہ تو نہیں چاہیے، لیکن تم طاقت دو، تم مزدور دو اور وہ سامان دو جس کے ذریعہ رکاوٹ کھڑی کی جائے، دیوار بنائی جائے. آتونی زبر الحدید، تم میرے پاس لاؤ لوہے کی تختیاں. حدید لوہا اور زبر کی جمع ہے تختیاں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، لوہے کے ٹکڑے لاؤ. حتی اذا ساوى بین الصدفین، یہاں تک کہ جب اس نے کھڑا کر دیا صدفین، دو پہاڑوں کے بیچ. ٹھیک ہے، اوپر گزرا ہے سدین اور یہاں پر ہے صدفین، دونوں کا معنی ہے جبلین، دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جب انہوں نے کھڑا کر دیا، دیوار کھڑی کر دی، لوہے کے تختے کھڑا کر دیے. قال انفخوا حتى اذا جعله نارا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ پھونکو یعنی آگ جلاؤ، یہاں تک کہ اس کو آگ بنا دیا، اس دیوار کو آگ بنا دیا. آگ بنا دیا مطلب بالکل آگ سے دہکا دیا، بالکل وہ دیوار جو ہے آگ سے دہکنے لگی، لال ہو گئی، سرخ انگارہ ہو گئی. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس لاؤ پگھلا ہوا تانبا، میں اس پہ ڈال دوں. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، تو پھر وہ اس پہ اوپر چڑھ بھی نہیں سکیں گے اور وہ اس میں نقب یعنی سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے. تو دو دروں کے بیچ انہوں نے لوہے کی تختیاں ڈالی، پوری دیوار کو انہوں نے بالکل گرم کر دیا، آگ سے گرم کروایا اور اس کے اوپر لوہا پگھلا کر یا تانبا یا سیسا پگھلا کر انہوں نے اس کے اوپر ڈال دیا. تو اس طرح سے پہاڑ کے سائڈ میں جو تختیاں ڈالی گئی تھی، تو ضروری سی بات ہے پہاڑ تو ایک برابر کا ہوتا نہیں ہے، ٹیڑھا میرا ہوتا ہے، تو وہاں بھی جگہ خالی تھی دونوں سائڈ میں. تو جب پگھلا ہوا لوہا ڈالا گیا تو وہ جو خالی جگہ تھی وہ پر ہو گئیں، اور اسی طرح سے یہ ساری دیوار جو ہے بالکل پلین ہو گئی. تو پلین اور بالکل چکنی دیوار ہو گئی تو اس پہ چڑھنا بھی ممکن نہیں تھا، اور اتنی مضبوط تھی کہ اس کو نقب بھی سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے، نقب نہیں لگا سکتے تھے. قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا، انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، اس کی مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے. فإذا جاء وعد ربی جعله دکا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، جب قیامت آئے گا تو اس کو دکا، وہ زمین بوس ہو جائے گی، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. وَكَانَ وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اور سورہ انبیاء آیت نمبر 95 میں ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے. وهم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ یاجوج ماجوج موجود ہیں اور وہ ایک دیوار کے پیچھے ہیں، اور وہ دیوار جو ہے ذوالقرنین بادشاہ نے کھڑی کی ہے اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. اور جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ پہلے دجال ظاہر ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یہ لوگ آئیں گے. اور احادیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں اور دیوار کو بالکل پتلی کر دیتے ہیں، اور بعض احادیث میں ہے کہ وہ اس دیوار کو کھود رہے ہیں. تو چونکہ وہ پوری قوم ہے تو کچھ لوگ کھود رہے ہوں گے، کچھ لوگ چاٹ رہے ہوں گے. اور احادیث میں یہ ہے کہ وہ اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں اور دیوار کو پتلی کر دیتے ہیں. جب شام ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کل آ کر پھر سے اس کو چاٹیں گے اور پھر سے اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے. کل ہو کر آتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے وہ دیوار، اور پہلے سے بھی مضبوط حالت میں ہوتی ہے. جب قیامت قریب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوگا کچھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کی زبان سے یہ ورڈ نکلے گا کہ انشاءاللہ کل آ کر ہم توڑیں گے. تو انشاءاللہ کی برکت سے وہ اسی حالت میں رہے گی دیوار، اور جب کل ہو کر آئیں گے تو وہ فوراً توڑ دیں گے اور وہ نکلیں گے، اور سارے پانی کو اور سارے نالیوں کو سب کو چاٹ جائیں گے. ان کے فتنے اور ان کے شر کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں گے، اپنے جانوروں کو اپنے گھر میں گھسا لیں گے. پھر وہ لوگ زمین میں بہت زیادہ فساد کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، قتل کریں گے، اور جو بھی ملے گا اس کو کھا پی جائیں گے. وہ دیکھیں گے کہ لوگ ان سے ڈر کر چھپ گئے ہیں اور لوگوں پہ غالب آ گئے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ زمین والے پہ ہم غالب آ گئے ہیں.
اور وہ آسمان پہ ایک تیر پھینکیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تیر جو ہے خون میں ڈوبا ہوا واپس آئے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نعوذ باللہ اس پر بھی ہم غالب آ گئے ہیں، اس طرح کی کچھ بات کہیں گے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ کوئی ان پہ غالب نہیں آ سکے گا یاجوج ماجوج پہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقا جو ہیں، ان کے ساتھی جو ہیں، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو ان کی دعا کی وجہ سے ان کی گردن میں کوئی گٹھلی ہو جائے گی، کچھ کیڑا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر لوگ نکلیں گے اور دیکھیں گے ان کے جانور جو ہوں گے وہ کھا کر بالکل موٹے ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہے روایت میں کہ کوئی پرندہ وغیرہ اترے گا اور ان کو دور لے جا کر پھینک دے گا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اے آدم اٹھ اور اپنی اولاد میں سے جو جہنمی ہیں انہیں اٹھ کھڑا کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو، تم میں سے کوئی ایک ہوگا اور یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے، یعنی جہنم جو بھرے گی اور جہنم میں جو کثرت ہوگی، تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ جہنم میں یاجوج اور ماجوج ہوں گے اور ان کی کثرت ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہی ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرائے ہوئے تشریف لائے، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، افسوس ہے عرب کے لیے اس شر سے جو قریب آ گیا ہے، اس مصیبت سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیواریں اس قدر کھل گئی ہیں، آپ نے اپنے انگوٹھے اور ساتھ کی انگوٹھی، انگوٹھا تھم اور ساتھ کی انگلی سے حلقہ بنا کر آپ نے کہا اتنا جو ہے وہ دیوار کھل گئی ہے۔ اس مفہوم کی مزید احادیث ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیوار پتلی بھی کر رہے ہیں یا تھوڑی سی دیوار میں سوراخ ہو گئی ہے، لیکن قرآن کریم کی آیت میں ہے جو ہم نے پڑھا کہ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، کہ وہ اس پہ غالب نہیں آ سکیں گے، اس پہ چڑھ نہیں سکیں گے اور اس میں نقب نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نقب کرنا ہے، یعنی ایسی نقب نہیں کر سکیں گے، ایسی سوراخ نہیں کر سکیں گے جو ان کے لیے فائدہ ہو، اتنا سوراخ نہیں کر سکیں گے کہ ان کے لیے فائدہ ہو۔ وہ لوگ سوراخ کر رہے ہیں، اس کو پتلا کر رہے ہیں، اس کو چاٹ رہے ہیں، تو تھوڑی سی سوراخ ہو گئی ہے، لیکن اتنی سوراخ نہیں کر سکیں گے کہ وہ اس سے نکل سکیں گے۔ وہ قیامت کی علامت میں سے ہے تو قیامت کے قریب ہی ظاہر ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الفتن و اشراط الساعہ باب ذکر الدجال میں نواس بن سمعان کی روایت میں ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، کہ یاجوج اور ماجوج موجود تو ہیں لیکن ان کا ظہور لوگوں کے سامنے آنا عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ تو بعض لوگ مغربی قوموں کو یا ترک کی کسی قوم کو یا اس طرح سے منگولوں نے جو مسلمانوں پر حملہ کیا یا روسی قوم، تو ان قوموں کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی یاجوج ماجوج ہیں اور وہ جو فتنہ کر رہے ہیں یا ان کا جو غلبہ ہے تو وہ وہی غلبہ مراد ہے، لیکن یہاں پہ سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ لیڈران ہوں گے آئیں گے تو اور مسلمانوں پہ حکومت کریں گے۔ حدیث میں جو ہے کہ ان کا غلبہ ہوگا اور اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکے گا، اس سے مراد سیاسی غلبہ یا سیاسی حکومت کرنا نہیں ہے جیسا کہ مغربی قومیں کر رہی ہیں، اور بعض لوگ اس کا مصداق مغربی قوموں کو بتا رہے ہیں، تو بلکہ ان کا غلبہ ہوگا شر اور فساد میں، شر میں اور فساد میں اور برائی کرنے میں وہ اتنا غالب ہوں گے کہ اس برائی کا لوگ خاتمہ نہیں کر سکے گا، اس وقت کوئی خاتمہ نہیں کر سکے گا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لیکن ان کا جو وہ غلبہ ہوگا شرور اور فتن کا وہ عارضی ہوگا، پھر بیماری کے ذریعے ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح علم عطا کرے اور شرور و فتن سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔